لائق عزت تعظیم و تکریم میرے واجب الاحترام حضرات سامعین کرام قابل قدر دوستوں اور بھائیوں، عام دستور ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت کے پھل اگر اچھے ہیں، میٹھے ہیں، لذیذ ہے تو لوگ اس درخت کی خیال بھی رکھتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر بھی اس کو پانی پلاتے ہیں۔ انسان بھی اگر اچھے اخلاق والا ہوگا، اس کے پاس بیٹھنے سے دوسروں کو فائدہ ہوگا، تو ایسے لوگوں کے پاس بھی لوگ دور و دراز سے آتے ہیں، تکلیف میں پڑ جانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ حسن خلق والا انسان ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اے پر وہ لوگ جن سے دوسروں کو نفع ہوتا ہے، پاک پروردگار ایسے لوگوں کے قدم گاڑ دیتے ہیں اور جما دیتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس وجہ سے اس میں اخلاقیات پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ عبادت مناسب طریقے سے ہو مگر اخلاق زیادہ ہو، یہ زیادہ مطلوب ہے شریعت۔ ایک حدیث میں ہے، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایمانا و احسنهم خلقا۔ ایمان والوں میں سے کامل مومن وہ ہے۔ دیکھو، اکمل المؤمنین ہے، ایمان والوں میں سے کامل مومن۔ ایمانداروں کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایمان والوں میں سے کامل مومن وہ ہے جو حسن خلق والا، حسن اخلاق کا مالک ہو۔ قرآن کریم نے بھی اس بارے میں فرمایا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ پتہ چلا کہ حسن خلق یعنی اچھے اخلاق والا آدمی اللہ کو پسند ہے قرآن کے روح سے، اور پیغمبر نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھے اخلاق والے کو پسند فرمایا ہے۔ گویا ہمیں شریعت مطہرہ نے قرآن اور حدیث کے روح سے ایک معیار دیا ہے، ترازو دے دیا ہے کہ اب میں سے ہر ایک یہ خیال کرے کہ اللہ کے ہاں میں پسندیدہ ہوں، یا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں میں پسندیدہ نہیں ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کی محبت میرے ساتھ ہے یا میرے بارے میں شریعت مطہرہ کا کچھ اور خیال ہے، تو ترازو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے اخلاق کو چیک کر۔ بااخلاق ہے تو اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے، رسول اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے۔ اللہ فضل فرما دے، اگر اخلاق بالکل گرا ہوا ہے، محروم ہے اس بڑی نعمت سے، تو سمجھ جائے کہ وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ حسن صورت ہو، ہم خوبصورت لگے، تو ہمیں شریعت مطہرہ کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ ہم خوبصورت بھی لگے۔ جس طرح خوبصورت انسان کے دیکھنے سے آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں، بعین ہی اسی طرح خوبصورت انسان کے دیکھنے سے، اس سے ملنے سے دل خوش ہو جاتا ہے۔
بالفرض والامکان اگر کوئی بندہ خوبصورت ہے مگر خوب سیرت نہیں، وہ اتنا کامیاب نہیں ہے جتنا کہ خوبصورت نہ ہو مگر خوب سیرت ہو، وہ زیادہ کامیاب ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، وہ دعا فرماتے ہیں اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت کو خوبصورت یعنی اچھی بنا دیا ہے، میری سیرت کو بھی اچھی بنا دیا۔ اس لیے کہ سیرت کا اثر براہ راست کردار پر ہوتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں جو آدمی جتنا ایمان میں کامل ہوگا وہ اتنے ہی اچھے اخلاق کا مالک ہو، اور ایمان میں آدمی جتنا کمزور رہتا ہے وہ حسن خلق سے بھی اتنے ہی دور رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اخلاق والے بن جائیں۔